مسلمان اپنے بچے کو لٹا کر اس کے ہاتھ میں چھری لے کر اس کی گردن قریب تو لے جائے, اپنے دل سے پوچھے پھر کیا کیفیت ہے. اتنا بڑا امتحان. ابراہیم خلیل اللہ نے گلے پر چھری کھینچی, لیکن چھری نے اس معصوم بچے کی گردن نہیں کاٹی. قرآن میں تو یہ بات لکھی نہیں, لیکن علماء نے یہ بات لکھی ہے, کسی نہ کسی کتاب میں ہوگی, کہ ابراہیم خلیل اللہ نے زور زور سے کھینچ رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں کم بخت تو کاٹتی کیوں نہیں, تاکہ اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے. تو جب ابراہیم خلیل اللہ نے چھری کو مخاطب کیا تو چھری کہنے لگی, اللہ نے اس کو بلوایا, میں کس کی بات مانوں؟ آپ کہتے ہیں کہ کاٹو, میرا رب کہتا ہے کہ مت کاٹو, کس کی بات مانوں؟ اور کھال کہتی ہے کہ مجھے حکم ملا کہ تو نے نہیں کٹنا. اسی اسنا میں بس پلک جھپکنے کی دیر تھی, اللہ نے اپنے قدرت کے نظام سے حضرت اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر جنت سے بھیجا ہوا ایک دمبا جو ہے اس کو ذبح کرا دیا. ابراہیم علیہ السلام پلک جھپکنے کے بعد دیکھتے کہ یہاں اسماعیل تو یہ کھڑا ہے اور دمبا ذبح ہو گیا. اور آسمان والے نے آواز دی, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم جو خواب آپ نے دیکھا تھا وہ سچا کر دکھایا. انہا کذالک نجزی المحسنین, احسان والوں کا ہم ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں. یہ میں نے قصہ سنانے کے لیے نہیں, نہ میری عادت ہے قصہ سنانے کی, صرف یہ بتانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کیسے امتحانات دیے. ان امتحانات میں پاس ہونے کے بعد, اعلیٰ نمبر لینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آج میں تمہارے سر پر امامت کا تاج رکھ رہا ہوں. اب قیامت تک آنے والی انسانیت چار دانگے عالم میں آپس میں اختلاف بھی کریں گے, لیکن آپ کی امامت کے قائل ہوں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں, یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیا, اور آپ کا حکم دے فاتبع ملت ابراہیم حنیفا, آپ بھی ابراہیم کے طریقے پر چلیں. تو ہر شریعت کے اندر روزے کا تصور رہا ہے, کوئی شریعت بھی ہو. قرآن کریم نے ایک فیصلہ, کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. کیوں روزے فرض کیے جا رہے ہیں؟ ایک بات اس پر نوٹ کریں, انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو آئندہ اس پر گفتگو کروں گا. اللہ چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ. متقی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ قرآن کریم کے ذریعے سے میں متقین کے لیے جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ سناؤں گا کہ اللہ کی نظر متقین کے کیا مقام ہے انشاءاللہ. لیکن چونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے, جب بندے کو کہا کہ تو نے کھانا بھی چھوڑ دینا ہے, پینا بھی چھوڑ دینا ہے, اور اپنی حلال بیوی کے پاس بھی نہیں جانا, تو ایک اضطراب تو انسانیت کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں کھانا چھڑوایا جا رہا ہے, پانی پینا چھڑوایا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, ایام معدودات. پہلے تو اس کام کی سختی کو یوں آسان کیا گیا کہ کوئی نئی بات نہیں, تم سے پہلے بھی لوگ روزے رکھ چکے ہیں. ایک اور دوسری بات یہ ایام معدودات, کوئی گنتی کے کچھ دن, سارا سال روزے نہیں رکھوانے. اور پھر مزید سہولتوں کا ذکر, وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ. انسان کے دل میں خیال آ سکتا ہے یا اللہ بیماری کے دنوں کے اندر تو بعض اوقات انسان کچھ کھائے پیے نہیں تو زندہ نہیں رہ سکتا, دوا کھانی پڑتی ہے, پھر کیا کریں؟ اللہ نے اس کا جواب پہلے سے دے دیا, تم میں سے جو بیمار ہوگا یا مسافر ہوگا وہ ان دنوں میں روزہ چھوڑ سکتا ہے, دوسرے دنوں میں جب صحت مند تندرست ہوگا اپنے وطن میں واپس آ جائے گا تو گنتی پوری کر لے گا. کیسی آسانیاں ہیں. پھر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو سرسری بیمار نہیں ہوتے, دائمی بیمار ہوتے ہیں, اور ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ وہ کسی صورت میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, نہ سردی میں نہ گرمی میں, کسی موسم میں. وہ ان کی بیماری کی نوعیت ایسی ہوتی ہے. اللہ تیری شان پر قربان جائیں, ان کے لیے بھی سہولت کا اعلان کر دیا.
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، وہ لوگ جو بمشکل نبھا سکتے ہیں، چھوڑ دے روزے کو. فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دیں ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین 2 وقت کا کھانا. اس کی مہربانیوں کو کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں. پروردگار عالم مہربان. انہی آیات کے آخر میں اللہ فرمائیں گے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، مشکلیں نہیں پیدا کرنا چاہتے. اور یہ بات یاد رکھیں، صرف روزے کا معاملہ نہیں، سارے دین کا معاملہ ایسا ہے کہ دین میں سہولتیں اللہ نے رکھی ہیں، مشکلیں نہیں رکھی. کوئی ان پڑھ، کوئی جاہل آدمی جو دین کے مزاج کو نہیں سمجھتا، کوئی ایسا مولوی، کوئی ایسا مبلغ جو مزاج شناس دین نہیں ہے، وہ دین کے احکام کو مشکل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے اور لوگ گھبرا جائیں، یہ اس کی جہالت ہے. اللہ کے قانون کے اندر ایسا نہیں. اللہ نے ہر کام میں سہولت رکھی ہے، ہر کام میں سہولت ہے. دیکھیے اللہ کا تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض جو ہے نماز ہے. جو نماز کا مقام ہے وہ روزے کا مقام نہیں، وہ زکوٰۃ کا نہیں، وہ حج کا نہیں. یہ بھی یاد رکھیں، جو نماز کا مقام ہے وہ حج کا نہیں ہے. حج تو زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے اور نماز روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے. لیکن اگر کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا تو اللہ نے سہولت دی، بیٹھ کر نماز پڑھو. سہولت ہے کہ نہیں؟ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، فرمایا اشارے سے نماز پڑھو. بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹ کر نماز پڑھو. سہولت ہے کہ نہیں؟ وضو نہیں کر سکتا، تیمم کے ساتھ نماز پڑھو. اور میدان جہاد کے اندر ہو، نماز کا وقت آ گیا، اسلامی فوج 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. آدھا ٹکڑا جو ہے فوج کے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، آدھا اپنے ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. ایک امام مقرر کر کے اس کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھے یا 1 رکعت پڑھے. 1 رکعت پڑھ کر وہ ہتھیار اٹھا کر دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں. ان کی نماز نہیں ٹوٹی. قبلے سے بھی منہ پھر کے آئے، چل بھی رہے، پھر بھی رہے، نماز نہیں ٹوٹی. اور وہ طبقہ جو دشمن کے سامنے کھڑا، وہ آ کر امام کے ساتھ 2 رکعت مکمل کرے، اور جب وہ مکمل کر لیں پھر وہ آ کر واپس اپنی نماز کو مکمل کرے. چل پھر کر قبلہ سے منہ پھر رہا ہے، نماز نہیں ٹوٹی. یہ سہولتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں یسر ہے. اس لیے ایک حدیث میں یسروا ولا تعسروا ولا تنفروا، دین کے مبلغین نے کہا آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں نہ پیدا کرو، نفرتیں نہ بڑھاؤ. ایک صحابی لمبی لمبی نمازیں پڑھایا کرتے تھے. شکایت ہوئی کہ یہ لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث میں ہے، ان منکم منفرین، تم میں سے کچھ لوگ نفرتیں پیدا کرتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں کہ نمازیوں کے اندر بیمار بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، تو لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھاتے ہو؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت اور مختصر نماز پڑھانے والا کوئی نہیں دیکھا. یعنی اس کے احکام سارے کے سارے پورے ہو رہے ہوتے تھے لیکن بڑی مختصر ہوتی تھی. آپ نے اپنے زمانے میں دیکھا بعض صوفی ٹائپ کے لوگ، صوفیت کا ہیضہ ہوتا ہے، لمبی لمبی نمازیں. کئی لوگ نماز چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. آپ نے ایسے جنازے ہی پڑھے ہوں گے، لوگ جنازہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. عقل سے پیدل قسم کے لوگ. حرمین شریفین کے اندر آپ نے جنازے پڑھے ہیں. ہم لوگ جو جنازے کے لیے جتنا ٹائم لگاتے ہیں اس سے بھی جلدی فارغ کرتے ہیں. لیکن پتہ نہیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر کیا ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جو دین کے مزاج شناس نہیں ہیں وہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا مزاج شناس بنا دے، اور خاص طور پر ہمارے علماء مبلغین، اللہ ان کو دین کی صحیح سمجھ دے. ایک ہوتا ہے معلومات کا ہونا، ایک ہوتا ہے اس دین کے مزاج کو سمجھنا. معلومات کا ہونا یہ کمال نہیں، یہ یہود و نصارہ کو بہت ہے. دین کے مزاج کو سمجھنا یہ اصل بات ہوتی ہے. یہی وجہ ہے
کہ محدثین نے لکھا ہے الفقہاء اعلم بمعانی الحدیث، جو فقہاء ہوتے ہیں محدثین نے حدیثیں اکٹھی کر لیں، لیکن حدیث کا مزاج اور اس کا انطباق فقہاء کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک استاد تھے امام حماد، بات سے بات نکل آتی ہے، ایک دفعہ ایک مسئلہ درپیش ہوا تو امام حماد نے اپنے تمام تلامذہ شاگرد امام صاحب سمیت پوچھا کہ اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت اس معاملے میں میری رائے یہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی رائے کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ نے فلاں موقع پر فلاں تاریخ کو ایک سبق پڑھایا تھا اور اس میں ایک حدیث بیان کی تھی، اس حدیث سے میں نے یہ مسئلہ استنباط کیا، حالانکہ وہ حدیث اسی امام نے بیان کی ہے اور ان کو خیال بھی ہاں حدیث میں نے بیان کی تھی، لیکن مسئلہ کا استنباط کرنا، اس سے نتیجہ نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو مقام دی جن کو اللہ نے فقاہت کے مقام پر رکھا ہوتا ہے۔ اس وقت استاد نے کہا انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، تمہاری مثال ہے حکیم اور ڈاکٹر کی اور ہماری مثال ہے میڈیکل سٹور چلانے والوں کی۔ میڈیکل سٹور چلانے والوں کے پاس ہزاروں دوائیاں ہوتی ہیں، وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے۔ لوگ اس سے علاج نہیں پوچھتے، اسے دوا خرید دیتے ہیں، علاج کسی فزیشین سے جا کر پوچھتے ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ سے پوچھتے ہیں، اس کے پاس دوائیں نہیں ہوتی لیکن وہ سمجھتا ہے یہ بیماری ہے، اس کے لیے فلاں دوا ہے۔ تو محدثین اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، روایتیں ان کے پاس بے شمار ہوتی ہیں، لیکن ان روایتوں کو کہاں فٹ کرنا ہے اور کہاں سمجھنا ہے، اس کا یہ محل ہے فقہاء کا۔ فقہاء کا مقام سب سے اونچا ہے، یاد رکھنا۔ صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر فقہاء ہیں، پھر محدثین ہیں۔ جو مقام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، احمد بن حنبل کا اور امام شافعی کا ہے، وہ امام بخاری کا مقام نہیں ہے، امام مسلم کا مقام نہیں ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، امت کی طرف سے یہ بڑے لوگ ہیں، ان نے امت پر بڑا احسان کیا حدیثیں اکٹھی کر کے، لیکن بہرحال جب تقابل کیا جائے گا فقہاء کے ساتھ، فقہاء پہلے لوگ ہیں۔ جیسے آپ اپنے زمانے کے حالات دیکھتے ہیں، میڈیکل سٹور چلانے والا اور ایک میڈیکل فزیشین جو ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو مقام ڈاکٹر کا ہے وہ میڈیکل سٹور چلانے والے کا نہیں۔ تو دین کے اندر آسانی ہے، اللہ نے آسانیاں بیان فرما دی۔ تم میں سے کوئی مسافر ہے وہ روزے چھوڑ دے، بیمار ہے روزے چھوڑ دے، جب تندرست ہوگا تو روزے رکھ لے، جب گھر میں آ جائے گا تو روزے رکھ لیں، لیکن جو مشکل سے نبھا سکتا ہے وہ اس کو بھی چھوڑ دے، اس نے بعد میں روزے نہیں رکھنے، اس نے صرف فدیہ دینا ہے۔ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا۔ لیکن یہاں ایک بات عرض کر دوں، کچھ بیمار تو حقیقی ہوتے ہیں، کچھ رمضانی بیمار ہوتے ہیں، یعنی ذہنی بیمار ہوتے ہیں، نیت کا بیمار، اور ڈاکٹر کے پاس جا کر نسخہ لکھوا لیں گے، کیوں روزہ نہیں رکھتے بھی؟ اچھا بھلا ہٹا کٹا ہے، کہتے ڈاکٹر نے منع کیا۔ اللہ ان ڈاکٹروں کو بھی ہدایت دے، ان کو معلوم ہوتا ہے اگر واقعتاً وہ ڈاکٹر انہی کے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی روزہ نبھا سکتا ہے، پھر نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں ایک ہمارے دوست ہیں، نام نہیں لیتا، کافی عرصے سے مختلف عارضات کا شکار ہیں، بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھتے تھے ڈاکٹروں کے کہنے پر۔ ایک دفعہ میں نے ان کو کچھ سمجھایا، جو اللہ کی توفیق تھی بات، انہوں نے کہا انشاءاللہ رکھوں گا، جب رکھا تو رکھ لیا، اللہ نے پورے روزہ رکھنے کی توفیق دے دی۔ تو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، جنت دوزخ بخشنے اور معاف نہ کرنے کے فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ ہر انسان میں شاید یہ کہا کرتا ہوں دوستو، ہر انسان ہر وقت اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ رکھے، نہ دنیا کی واہ واہ چاہے، لوگوں نے کیا کہ لوگ کیا ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، کیا عزت دے سکتے ہیں، کیا ذلیل، عزت اور ذلت میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔
سزا دے یا معاف کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر انسان کے اندر کی حقیقت کو، یہ آدمی اس میں استطاعت روزہ رکھنے کی ہے یا نہیں ہے، اور استطاعت رکھنے کی ہے لیکن اپنی نیت کے فطور کی وجہ سے ڈاکٹر نسخہ لے کر کہتا میں روزہ نہیں رکھتا۔ اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے جا، انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے اور اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یقیناً اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دی کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ چھوڑ دے، فدیہ دے دے ایک روزے کے بدلے میں، اور وہ بھی درمیانی قسم کے، یہ نہیں کہ امیر کا کھانا دے، جو کھانا وہ خود کھاتا ہے۔ ایک غریب آدمی ہے جو جس قسم کھانا وہ خود کھاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی مالیت کا کھانا ہے، ایک روزے کے بدلے میں وہ صبح شام کا کھانا یا اس کی مالیت، اس کے پیسے کسی مسکین کو دے دے۔ لیکن ساتھ یہ فرما دیا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، لیکن جو خوشی سے کوئی نیکی کا کام کر لے یعنی روزہ رکھ لے تو اس کے حق میں بہتری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، انشاءاللہ تفصیل تو آئندہ جمعہ عرض کروں گا، رمضان کے مہینے کی جو برکات ہیں، اس کے ایک دن کا روزہ اگر چھوٹ جائے بغیر کسی وجہ کے، اور وجہ اس انسان کو معلوم ہے یا اللہ کو معلوم ہے، حقیقی وجہ کو اللہ جانتے ہیں لیکن یہ بھی جانتا ہے، بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوٹ جائے، ساری زندگی روزے رکھ رکھ کر اس اجر کو حاصل کرنا چاہے نہیں حاصل کر سکے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک اس کی شان پہ قربان جائیں، فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھ لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر کچھ سمجھ رکھتے۔ رمضان آ رہا ہے میرے دوستو، اللہ کی توفیق سے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ کرم کے ساتھ ہمیں وہ موقع نصیب فرمائے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، ہمارے عزیز اقارب ہمارے گھروں کے اندر۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، جن گھروں کے اندر دینی فضا نہیں ہے نا، جوان لڑکے اور لڑکیاں روزے نہیں رکھتے، بہت سارے گھروں کے اندر مرد روزہ رکھتا ہے، بیگم صاحبہ روزہ نہیں رکھتی، ہزار بہانے، باقی دنیا کے سارے کاموں کے لیے بڑی چاک چوبند مستعد، روزہ رکھنے کے لیے بیمار ہو جاتی ہے۔ مرد سے زیادہ اپنے بیوی کو کون جانتا ہے؟ وہ تو زندگی کا ساتھی ہوتا ہے، وہ اس کے اخلاص کو بھی جانتا ہے، اس کی مکاری کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکر و فریب سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اخلاص نصیب کرے۔ اور یہ بات پھر میں کہوں گا اور آپ آمین کہیں، یا اللہ ہمیں اپنا معاملہ یا اللہ تیری ذات کے ساتھ ہے اس کو درست رکھنے کی توفیق دے، کہ تیری ذات کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے اس معاملے میں نہ ہم گھر کے کسی فرد کو دیکھیں نہ باہر کے کسی فرد کو دیکھیں، تو نے بھیجا اور واپس تیرے پاس جائیں گے، قبر کے اندر تیری ذات ہوگی اور ہم ہوں گے، نہ بیوی نے دیکھنا ہے، نہ بیٹے نے دیکھنا، نہ بھائی نے، نہ باپ نے، نہ پارٹی کے کسی آدمی نے، تنہا انسان لیٹا ہوگا اور اللہ کی ذات ہوگی، اس کا ایمان ہوگا اور اس کے اعمال ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس بات کا شعور اور سمجھ نصیب کرے۔ تو جوان بچے بہانہ اسکول پڑھ رہے ہیں، کالج پڑھ رہے ہیں، بس صحابہ کرام سے زیادہ غزوہ بدر کس مہینے میں ہوا تھا؟ رمضان کے مہینے میں۔ آپ بدر کے راستے سے مدینہ پہنچے ہوں گے، میں پچھلے عمرے پر بدر کے راستے، بلکہ کئی عمروں پر بدر کے راستے میں اس مقام پر الحمدللہ نماز بھی پڑھی جہاں رسول اللہ نے خیمہ لگایا تھا، اس کا نام مسجد عریش ہے۔ وہ مقام بھی دیکھا جہاں صحابہ کرام جہاں مدفون ہیں، وہ جگہ بھی دیکھی، جو صحابہ کرام وہاں شہید ہوئے وہ بھی جگہ دیکھی، بلکہ وہاں کی تصویر بھی لے کر آیا ان کے ناموں کی، اور پھر وہ راستہ بھی دیکھا، اور وہ ذہن پر نقشہ گھومتا رہا کہ کن مشکلات میں صحابہ کرام روزہ رکھ کر مدینہ منورہ سے اس مقام پر پہنچے ہوں گے، جبکہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ رسول اللہ بھی روزے کے ساتھ ہیں، صحابہ بھی روزے کے ساتھ ہیں۔ 17 رمضان کو غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ عرب دنیا کی گرمی اور سہولتوں کا فقدان، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد
پھر گھروں کے اندر ساری سہولتیں موجود ہیں، اور جوان لڑکے اور لڑکیاں اور بیگمات جو ہیں روزے چھوڑ دیتی ہیں، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ابھی میں سنا چکا ہوں کہ بغیر کسی وجہ کے ایک روزہ بھی چھوڑ دے کر ساری زندگی روزے رکھ کر بھی اس خسارے کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس لیے رمضان کے روزوں کا احساس رکھیں، اور گھروں میں جن گھروں کے اندر دینی تربیت ہوتی ہے میرے دوستو، دینی فضا ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ پر ہوتی ہے، تو وہاں کے بچے بھی دینی فضا کے اندر پروان چڑھتے ہیں، ان کی ذہنیت ایسی بنتی ہے۔ اس موقع پر اپنی بات کرنا تو بڑی عجیب سی بےمانی سی ہوگی، لیکن بہرحال بطور تحدیث النعمت مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنی عمر میں روزے رکھنا شروع کیا اور کتنی عمر نمازیں شروع کی۔ یہ سب میرے ماں باپ کی محنت تھی، اور اس تربیت کا، اس محنت کا اثر یہ تھا کہ میں تقریباً 10 سال 9 سال اس کے لگ بھگ ہوں گا، میرے اندر اتنی صلاحیت ہو گئی تھی، آواز اللہ نے اس وقت اچھی دی تھی کہ میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا تھا۔ بڑے بڑے مجمع میرے پیچھے نماز پڑھتے، میرے والد صاحب لوگوں کہتے کہ یہ نابالغ بچہ ہے، اس کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے کہ بھائی میرا فرض ہے، گو یہ میرا بیٹا ہے لیکن نابالغ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو ہمارے علاقے کے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گیا، خدا ان کی مغفرت فرمائے، وہ کہتے استاد جی یہ ساڑی نماز ہوندی ہے، یعنی اتنی عقیدت تھی اس کو، خدا کی قسم آج تک میرے ذہن میں تصور موجود ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ اپنے گھر کے ماحول کو دینی جب بنائیں، وہ اولاد بدو شعور سے ہی دینی مزاج کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ العظیم، بچپن سے اسکول کے زمانے سے ایک طبیعت میں ایک چیز تھی، تجسس کا مادہ تھا، ہر چیز کو غور سے دیکھنا سیکھنا۔ میں 10 سال کی عمر میں مسائل نماز سارے سیکھ چکا تھا، حالانکہ اسکولوں کے اندر یہ نہیں پڑھائے جاتے، یہ خود ایک طلب موجود تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ گھر کا ماحول دینی تھا، اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ وہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ وہاں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے روزہ چھوڑا ہو، بلکہ ہمارے علاقے کے اندر آج بھی کوئی بڑے سے بڑا گنہگار آدمی ہوگا، روزہ چھوڑنے کو لوگ کفر سمجھتے ہیں۔ یہ ایک مجموعی فضا ہے۔ میرے دوستو، اس کی فکر ہر گھر کے مالک نے کرنی ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور کا فرمان سن لیں، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، نگہبان ہے اپنے گھرانے کا۔ رائی اصل میں کہتے ہیں چرواہے کو، تو چرواہے کی جتنی بھیڑ بکریاں ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار ہوتا ہے ان کو بچانے کا۔ اس لیے فرمایا تم میں سے ہر شخص رائی ہے، وہ نگران ہے، ذمہ دار ہے، مسئول عن رعیتہ، اور اپنے رعایا کے بارے میں اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تیری بیوی نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تیری بیوی نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ قرآن کریم تلاوت کیوں نہیں کی؟ تمہارے ماتحت نوکر ملازموں نے، تمہارے بچوں نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی؟ مسئول ہے ہر انسان، یہ اللہ کے نبی نے ذمہ داری لگا دی ہے۔ اگر ہم اپنے اختیارات کو استعمال کر کے تھوڑی سی ان کی ناراضگی لے لیں، بچے ناراض ہوں گے نا، بیگم صاحب ناراض ہوں گی، اس کی رضا اور ان کی رضا، ان کا تقابل کر کے دیکھیں اور پھر سوچ لیں کہ کس کو اولیت دیں، تو پھر آپ کا معاملہ آسان ہو جائے گا کہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اس واسطے اس کی رضا غالب آئے گی۔ بیوی ناراض ہوتی تو ہو جائے۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ جب کہیں تقریر کرتے تھے تو مسئلہ تو صاف بیان کرتے تھے، ایک ننگی تلوار سے پہلے فرماتے ناراض تو نہیں ہو گئے، یہ جملہ فرماتے، پھر خود ہی فرماتے ناراض ہو گئے تب کیا ہے، ہو جاؤ، مسئلہ تو میں نے بیان کرنا ہے۔ یہاں تو حکم شریعت کا یہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر اللہ کی مرضی پوری کرنے میں، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے میں ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہو جائیں، ان کے ناراضگی قبول کر لیں، خدا کے نبی کو ناراض نہ کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ بیوی بچے کیا ہے،
وہ تو ماتحت ہوتے ہیں، ماں باپ ماتحت نہیں ہوتے، اوپر ہوتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا جب تقابل ہے، ٹکراؤ ہوگا، تو پھر ماں باپ کی رضا کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس میں قرآن کہتا ہے فلا تطعهما، پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ ایک نوجوان یہاں بیڈو روڈ کا، بڑا عرصہ ملاقات نہیں، شاید ملک سے باہر چلا گیا، بڑی خوبصورت اس نے داڑھی رکھی، ایک دن میرے پاس آیا شام کے وقت، رو رہا ہزاروں کتاب۔ میں نے کیوں رو رہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی مجھے اللہ پاک نے توفیق دی دینی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر مسائل سن کر، میں نے داڑھی رکھی ہے، پوری داڑھی، بڑی خوبصورت داڑھی، لیکن میری ماں، مجھے پیار ہے، ماں باپ کے ساتھ ہر انسان کو پیار ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ اس داڑھی کو منڈوا کر آؤ، مجھ سے بات نہ کرنا۔ میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، مجھ سے اس کی ناراضگی بھی گوارا نہیں ہے، لیکن ادھر اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ میں نے کہا بڑے اطمینان کے ساتھ اس معاملے میں ماں کی ناراضگی کو گوارا کر لو، کیونکہ خود رسول اللہ نے فرمایا ہے، جس نبی کے کہنے پر آپ نے یہ داڑھی رکھی ہے، اس نبی نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی مخلوق، چاہے ماں ہے یا باپ ہے، یہ مخلوق ہے سب، اپنے رب کو ناراض کر کے ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو پھر اس کو شرح صدر ہو گیا، کہنے لگے اب مطمئن ہوں میں۔ کئی لوگوں کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیری ماں ناراض ہو جائے گی، تیرا باپ ناراض ہو جائے گا۔ بھائی ماں باپ کی رضا یا ناراضگی کا معاملہ، ان کو خوش رکھنا، ان کی خدمت کرنا، یہ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا نبی نے دیا ہے۔ تو جس نبی نے ان کا مقام بیان فرمایا، اس نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ دین کے معاملے میں اگر وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں تو پھر بات نہیں ماننی ہوگی۔ خیر بہرحال یہ بھی دعا مانگ کریں کہ خدا بند قدس ہمارے گھروں کی فضا کو دین کے مطابق بنا دے۔ بہت سارے نوجوان دینی مجلسوں میں بیٹھ کر ہدایت سیکھ جاتے ہیں، لیکن ماں باپ بدستور گمراہ ہوتے ہیں، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، اولاد پریشان ہوتی ہے ماں باپ کے ہاتھوں۔ اور یہ بات کوئی نئی نہیں، اس سے پہلے صحابہ کے زمانے میں ایسا ہو چکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد تو پہلے فوت ہو گئے تھے، جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کی والدہ بڑی سخت ناراض ہوئیں، کہنے لگے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہوں گی اگر تم نبی کا کلمہ نہیں چھوڑو گے، محمد سے بغاوت کا اعلان کرو۔ اب کریں کیا؟ اکیلی ماں ہے، اس کے ساتھ پیار بھی ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، بڑے پریشان، بہت پریشان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کا ذکر کیا، فرمایا کوئی بات نہیں، ان کے لیے دعا مانگو۔ ماں باپ کی دعا اپنی، سارے مسئلے سن لیں سارے اندر بار والے، ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے پتھر پر لکیر ہوتی ہے، اور اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے لیے پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں سے ضرور دعا کرائیں آپ، لیکن جو دعا آپ کی اپنے اولاد کے لیے مؤثر ہے، ایسی کوئی بھی مؤثر نہیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل نہیں پھیر سکتا، کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کو دعا مانگے اپنی والدہ کے لیے، مانگتے رہے، روتے رہے، مسجد نبی میں جا کر روتے رہے، یا اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے، ہدایت دے دے۔ بالآخر اللہ پاک نے ہدایت دی۔ ایک دن گھر آئے، دروازہ بند تھا، تو اندر ایسا لگتا تھا کہ ماں غسل خانے کے اندر غسل کر رہی ہے، دل میں خیال آیا کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہونا چاہتی ہے۔ وہی بات ہوئی، جب باہر نکلی تو کہنے لگی مجھے لے جاؤ اپنے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھٹکے ہوئے بچے ہوں، بیویاں ہوں، گھرانے کے افراد ہوں، میرے رب کا دروازہ کھلا ہے، دعاؤں کا دروازہ کھلا ہے دوستو۔ موت کی ہچکی لگنے سے پہلے توبہ بھی قبول ہوتی ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ خوب کھل کر دعا کرو۔ آپ کے دل کی کیفیت جب اللہ کے ساتھ بالکل اس کی مرضی کے مطابق ہوگی تو اللہ پاک دلوں کے پھیر دیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کہنے سننے قبول فرمائے۔ یہ مختصر سی بات تھی روزہ کے حمید کے سلسلے میں، زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ آئندہ اس پر زیادہ گفتگو ہوگی۔ سبحانک اللہم لا الہ الا انت۔